Hello, I'm Dr. Zartash Khan of Forensic Medicine Department in Ayub Medical College, and this is a continuation of the previous lecture, which was on diagnosing mental illness. So now we move on to the questions. What do you ask about mood? You can ask, how are you today? How have you been recently? Um, have you been feeling down or hopeless? Have you lost interest in things that made you happy before? Do you feel tired or fatigued? Sometimes patients don't answer questions easily. Sometimes they don't feel comfortable answering your question. So you have to offer confidentiality. You have to tell them that whatever is being discussed will stay between the doctor and the patient, and it will not be disclosed unless the patient wants it to be disclosed. So usually in our setup, the questions will be asked in Urdu. So how would you ask questions related to mood? آپ اس طرح پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا کیسے آنا ہوا، آپ کیسے ہیں، طبیعت کیسی ہے، موڈ ٹھیک ہے. موڈ جنرلی پیشنٹس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ موڈ کا کیا مطلب ہے. بہت برا تو نہیں محسوس کرتے، ایسا تو نہیں ہے کہ جن چیزوں میں آپ پہلے دلچسپی لیتے تھے ان میں اب آپ کی دلچسپی نہیں رہی، یا ایسا تو نہیں لگتا کہ آپ بہت تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں یا آپ سے کام نہیں ہو رہا. Then you also ask about biological symptoms, because biological symptoms are often associated with mood disorders. Sometimes people can start sleeping too much. Sometimes they can become sleep deprived because of problems in their mood. So how would you ask this? How's your sleep pattern? Do you find it difficult to fall asleep once you wake up in the middle of the night? What's your diet like? Is your appetite okay? ہاؤ مچ ڈو یو ایٹ آن اے ٹپیکل ڈے، واٹ ڈو یو ایٹ آن اے ٹپیکل ڈے. تو اردو میں آپ کیا پوچھیں گے کہ آپ کی رات میں نیند اچھی ہے، آپ آرام سے سوتے ہیں، آپ کو سونے میں دقت تو نہیں ہوتی. اگر رات کے بیچ میں کبھی اٹھ جائیں یا آنکھ کھل جائے تو دوبارہ سونے میں مسئلہ ہوتا ہے. کہیں صبح بہت جلدی آنکھ تو نہیں کھل جاتی. اور پھر آپ کھانے کے بارے میں یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ بھوک آپ کو لگتی ہے یا نہیں، کتنی بار دن میں آپ کھانا کھاتے ہیں، اور دن میں عموماً کیا کھایا جاتا ہے، کیا کھاتے ہیں آپ. Now here it is important for you to identify episodes of mania. Sometimes the patient can have alternating mood, sometimes too euphoric, sometimes down. And what does mania mean? مینیا کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا موڈ کچھ زیادہ ہی ایلیویٹڈ ہے، کچھ زیادہ ہی یوفورک ہے، بہت ہی انرجیٹک فیل کر رہا ہے، بہت پیسے اسپینڈ کر رہا ہے، نیند اور بھوک دونوں اڑ چکی ہیں. اس کے علاوہ مینیا میں ایک طرح کی ڈیلوژن ہوتی ہے. وہ ڈیلوژن کیا ہوتا ہے؟ اے فالس فرم بلیف، اے فالس فرم انشیکیبل بلیف which is thought to be abnormal by other members of the society. فار ایگزامپل اگر ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت امیر ہے، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں، تو یہ ایک گرینڈیوس ڈیلوژن ہے، ڈیلوژن آف گرینڈیور، کہ اس کو لگ رہا ہے کہ اس سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ ایک گرینڈیوس ڈیلوژن ہے. اور لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کے لیے ڈیلوژنل، آپ کو لگے گا یہ ڈیلوژن ہے، لیکن دوسرے بندے کو لگے گا کہ یہ نہیں ہے. تو اسی لیے ہم کمپیئر کرتے ہیں ود دا ریسٹ آف دا سوسائٹی کہ سوسائٹی کے بلیفس کیا ہیں. فار ایگزامپل کچھ لوگ وچ میں بلیو کریں گے کہ وچز ہوتی ہیں، تو اگر 100-200 سال پہلے چلے جائیں تو لوگ ایکچولی بلیو کرتے تھے کہ چڑیل ہوتی ہے. تو وہ پھر اس زمانے کے لحاظ سے ڈیلوژن نہیں ہے، لیکن اس زمانے کے لحاظ سے ڈیلوژن ہے. تو مینیا میں گرینڈیوس ڈیلوژن ہوتی ہے. ایک تو جو ہے آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ بہت طاقتور محسوس کریں یا آپ بہت ہی اچھا محسوس کریں، اور پھر بعد میں آپ کو ایسے لگنے لگے کہ آپ کا موڈ اچانک سے گر گیا ہے، آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو، لیکن بیچ میں کبھی کبھی آپ کو بہت طاقت محسوس ہو. تو پیشنٹ اکثر کہتا ہے کہ ہاں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے. تو یہ جو ایپیسوڈز ہیں جس میں آپ بہت ہی انرجیٹک فیل کرتے ہیں، یہ مینیا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. Then we move on to the questions about cognition. Cognition is the ability to understand something.
Obviously, in certain mental disorders, cognition is lost. People cannot understand anything. So that becomes very apparent, and then we don't ask about cognition. But when there are mood disorders, or in case of depression or anxiety, we do ask about cognition. So how do we ask about this ability to understand? You can just ask about any hobby that the patient may have. You can start off by asking if you have any hobbies, or if you had any hobbies, and the patient may say, I love gardening. So then you ask, um, how do you feel now about gardening? Can you continue it for a good period of time without getting distracted? Same goes for the young generation. We would ask about TV programs. Are you able to watch and follow TV programs? So, for example, when students get depression, they often say that I can't concentrate on movies. I can't read the book, but I also can't concentrate on टेलीविज़न प्रोग्राम्स. कुछ पेशेंट्स कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो साइकाइट्री वार्ड में आते हैं कि हम जो है बहुत डिप्रेस्ड हैं, स्पेशली प्रेप्स में, और वो आके कहते हैं कि हमसे पढ़ा नहीं जाता, कंसंट्रेशन में मसला है. तो अगर कंसंट्रेशन में मसला सिर्फ एक चीज़ से रिलेटेड है, सिर्फ पढ़ा नहीं जा रहा लेकिन टीवी देखा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एक मूड डिसऑर्डर नहीं है, ये बस लैक ऑफ इंटरेस्ट है, या आप एक काम से बहुत थक गए. लेकिन अगर आपसे कोई भी काम नहीं हो रहा, टीवी भी नहीं देखा जा रहा, न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ा जा रहा, और आप बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कॉग्निशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, एंड देयर माइट बी अ मूड डिसऑर्डर विच कैन बी कॉजिंग इट. ठीक है. सो if the patient has serious cognitive impairment, it would be apparent, and you may not need to ask these questions. Then we move on to the 4 F's: friends, family, finance, and forensic. So the first is friends. Friends and family. So you start off by asking, who do you live with? Have you talked to anyone about how you feel? Where do you live? Do you have a job? Do you have any financial concerns? अब आप यही पूछेंगे कि आपका एक अच्छा सर्कल ऑफ फ्रेंड्स है, आप मिलते मिलाते हैं लोगों से. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने दोस्तों से बात कर सक रहे हैं. अगर किसी को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाए तो अक्सर लोग जो हैं वो अपने आप को अलग कर लेते हैं, वो सॉलिटरी हो जाते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं कर सक रहे होते अपनी फैमिली से या फ्रेंड से. तो ये भी एक जो है वो इंडिकेशन है कि डिप्रेशन बहुत सिवियर है. इसी तरह और कंडीशंस में भी फैमिली और फ्रेंड से ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन नहीं रहती. अब जैसे फॉर एग्जांपल स्किज़ोफ्रेनिया है. स्किज़ोफ्रेनिया में अक्सर एंटी सोशल बिहेवियर होता है, तो ऐसे लोगों की बहुत आसानी से दोस्तियाँ नहीं होती हैं. या कुछ कंडीशंस में जैसे जब सुसाइड की रिस्क ज़्यादा हो और आप फैमिली और फ्रेंड से बात नहीं कर रहे, तो साइकाइट्रिस्ट को जो है वो बहुत कंसर्न हो जाना चाहिए कि ये पेशेंट जो है वो ज़्यादा लाइकली है कि ये सुसाइड कमिट कर ले. और अगर कोई सुसाइड कमिट करता है आफ्टर कमिंग टू द साइकाइट्रिस्ट, तो द साइकाइट्रिस्ट कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, सो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल. इसी तरह यू आस्क अबाउट जॉब्स. अब अक्सर पेशेंट्स जो मेंटली इल होते हैं या जिनको पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, वो जॉब्स इजीली छोड़ते हैं, जॉब छोड़ के चले जाते हैं. तो ये इंडिकेट करता है कि उनको पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, या उनको कभी कभार जो है कुछ लोग बहुत ज़्यादा जॉब में इन्वेस्ट हो जाते हैं, तो वो अगर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, तो ये ऑब्सेसिव पर्सनालिटी है. या कभी कभी मेनिया का ज़रा कम वर्जन. मेनिया तो ये है कि आपको लग रहा है कि आपसे बेहतर कोई नहीं है, आप बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, आपकी बहुत हाई एनर्जी है, आप खा भी नहीं रहे, पी भी नहीं रहे, सो भी सही से नहीं रहे, तो आप इसका मतलब है मेनिक है. लेकिन हाइपोमेनिया जो है वो मेनिया से थोड़ा सा कम लेवल का डिसऑर्डर है. उसमें ये होता है कि लोग जो है वो खाते पीते कम हैं और बहुत हाईली एनर्जेटिक होते हैं और अपनी जॉब में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाते हैं, बहुत ही इंटरेस्ट से जॉब करने लगते हैं. तो ये भी एक हाइपोमेनिया की इंडिकेशन है कि कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है जॉब में. इसी तरह जो मेनिक पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे उड़ाते हैं, तो ऐसा पेशेंट कहेगा कि हाँ मेरा जो है मंथ के बिगिनिंग में ही मेरी पे ख़त्म हो जाती है, उसके बाद पे बचती ही नहीं है. तो ये फाइनेंशियल कंसर्न्स आप पूछते हैं. इसी तरह ऐसे लोग जिनकी जॉब्स नहीं हैं या जो अर्न नहीं कर रहे, वो ज़्यादा लाइकली हैं टू कमिट सुसाइड. तो इसलिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. हैज़ योर मूड अफेक्टेड योर फ्रेंडशिप्स? ये अब डिप्रेशन रिलेटेड क्वेश्चन है.
کہ اگر آپ کا موڈ اتنا لو ہو گیا ہے کہ آپ سے جو ہے وہ اپنے ہی دوستوں سے بات چیت نہیں ہو سک رہی ہے یا آپ کسی سے لڑ رہے ہیں, تو یہ پرسنالٹی ڈس آرڈرز اور ڈپریشن کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں. ہیز یور موڈ افیکٹڈ یور ابلٹی ٹو ورک, ہیو یو ٹیکن ٹائم آف ورک. یہ بھی سویرٹی کو گیج کرنے کے لیے کہ اگر آپ اتنا آپ کا موڈ افیکٹڈ ہے کہ آپ ٹائم لے رہے ہیں ورک سے, مطلب کام سے آپ چھٹی لے رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ سویرٹی ہے. ہیو یو ایور ہیڈ ٹربل ود دا لا, یہ ایک فورینزک ریلیٹڈ کویشچن ہے. جو 4th F ہے فورینزک, وہ یہ ہے کہ ہیو یو ایور ہیڈ ٹربل ود دا لا. اکثر لوگ کنفیس کرتے ہیں, اکثر لوگ نہیں کرتے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں میں بہت زیادہ فائٹس میں پڑ جاتا ہوں, میری لڑائیاں بہت ایزیلی ہوتی ہیں, پولیس سے میری اکثر جو ہے وہ انبن ہو جاتی ہے. تو یہ question بھی important ہے for personality disorders and for various other conditions that we see in psychiatry. Then you ask about alcohol and drugs. Here it is very important in psychiatry to ask about alcohol and drugs because there are certain drugs that can trigger certain mental illnesses. It's not that drugs induce schizophrenia. Usually they don't. But اگر کسی کو ہے اسکیزوفرینیا اور وہ ماسکڈ ہے تو وہ اسکیزوفرینیا باہر آ جائے گا. کچھ ڈرگز ایسے ہیں جو ٹیمپرری سائیکوسز یا ٹیمپرری ہیلوسینیشنز کاز کرتے ہیں, جیسے LSD ہو گیا, جیسے ایکسٹیسی ہو گیا. تو ایسے ڈرگز جو ہیں وہ آپ پوچھیں گے کہ یوز کیا ہے یا نہیں, تو آپ کو ایک جنرل آئیڈیا ہو جائے گا. یہ وہ سناریو ہے جس میں لیب ٹیسٹ بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایک ٹاکسیکالوجی اسکرین کر لیتے ہیں کہ یہ جو پیشنٹ ہے کہیں اس کے سمٹمز کسی ڈرگ کی وجہ سے تو نہیں ہو رہے. اینڈ یو آلسو آسک اباؤٹ اسموکنگ. اف somebody has suddenly started smoking, then it may show that he is under stress or he is suffering from anxiety. People who suffer from anxiety start smoking more. تو یہ بھی ایک important question ہے that you should not miss. پھر medications. There are certain medications that can induce psychosis. ٹھیک ہے, جیسے اینٹی ہسٹامینکس اگر آپ نے بہت لے لیے ہیں, یا اگر آپ نے آئسونائزڈ لی ہوئی ہے. آئسونائزڈ جو TB کے لیے آپ ٹریٹمنٹ میں لے رہے ہیں, تو وہ سائیکائٹرک سمٹمز انڈیوس کر سکتی ہے. تو آپ میڈیکیشن کے بارے میں بھی پوچھیں گے. کبھی کبھی لوگ جو ہیں وہ ہربل میڈیسن لے کے آ جاتے ہیں, اور وہ ہربل میڈیسن ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا ہے, لیکن وہ سائیکائٹرک سمٹمز انڈیوس کرتا ہے. اسی طرح لوگ اوپیم لے کے آ جاتے ہیں, ڈراؤزی, اوپیم کعوے میں ڈال دیتے ہیں. اس طرح کی حرکتیں پیشنٹس اکثر کرتے ہیں. تو اس لیے وی آسک اباؤٹ میڈیکیشنز. کہیں آپ کسی کنڈیشن کے لیے, کسی بھی بیماری کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا روٹین میں جاتے ہیں, آپ کا کوئی ہاسپٹل میں داخلہ ہوا ہے کبھی کسی ریزن کے لیے, کسی بھی چیز کے لیے, کوئی ایسی دوا ہے جو آپ معمول میں لیتے ہیں, کوئی ایسی دوا ہے جو آپ لے لیتے ہیں کبھی کبھی جا کے کسی بھی چیز کے لیے فارمیسی سے, کوئی آپ جڑی بوٹی کا استعمال تو نہیں کرتے. اس طرح کے سوال آپ نے پوچھنے ہیں. یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کبھی کبھی لوگوں کی ڈوز چینج ہوتی ہے میڈیکیشن کی, میڈیکیشن اٹ سیلف نہیں بڑھائی گئی ہوتی. تو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ پوچھیں کہ دوائی کی مقدار تو نہیں بڑھائی گئی, یا آپ کسی چیز سے الرجک تو نہیں ہیں, ایسی کوئی چیز ہے جس سے آپ کو الرجی ہے. یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے, کیونکہ اگر آپ بعد میں میڈیسن دیں گے اور پیشنٹ اس انگریڈینٹ سے الرجک ہے, الرجی بیسکلی آپ کو ہر ڈسپلن میں پوچھنی ہوتی ہے کیونکہ وہ امپورٹنٹ ہے. پھر دا نیکسٹ کویشچن از انسائٹ. انسائٹ مینس whether the patient knows that something is wrong with him or not. تو اگر پیشنٹ کو انسائٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے. تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے. جنرلی اگر پیشنٹ کو انسائٹ ہے تو یہ ایک بہتر بات ہے. اگر انسائٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے زیادہ سیویئر سائیکائٹرک پرابلم ہے. جیسے اسکیزوفرینک لوگوں کو انسائٹ نہیں ہوتی ہے. جب اکثر اسکیزوفرینک پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کا کچھ نہ کچھ کنٹرول ہو جاتا ہے آن میڈیکیشن. مطلب اسکیزوفرینیا میں کہہ لیں کہ اگر 1/3 پیشنٹس ایسے ہیں جو اسپونٹینیسلی ٹھیک ہو جا رہے ہیں وداؤٹ ڈوئنگ اینی تھنگ, 1/3 پیشنٹس پھر ایسے ہوں گے جو دوا کے ساتھ ٹھیک ہوں گے, اور 1/3 ایسے ہوں گے جو کسی چیز سے ٹھیک نہیں ہوں گے. تو اسکیزوفرینیا میں یہ ہوتا ہے کہ انسائٹ نہیں ہوتی, لیکن کچھ پیشنٹس جو وتھ میڈیکیشن بہتر ہو جاتے ہیں ان کو جب بتایا جاتا ہے کہ آپ کو اسکیزوفرینیا ہے تو وہ اس وقت کے لیے مان لیتے ہیں.
مطلب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو اسکیزوفرینیا ہے, لیکن ایٹ ٹائمز جب ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے یا ان کی سمٹمز جب ورسن ہوتے ہیں تو پھر ان کی انسائٹ نہیں رہتی ہے. تو انسائٹ امپورٹنٹ ہے. یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے فورینزک ایسپیکٹ سے کہ اگر کسی کو انسائٹ نہیں ہے اس کی بیماری کے بارے میں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو کرمنل رسپانسبلٹی ہوگی, یعنی اگر اس کو کورٹ میں پیش کیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا تھا اور اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, تو اس کی پنشمنٹ جو ہے وہ تھوڑی میٹیگیٹ کی جا سکتی ہے, تھوڑی کم کی جا سکتی ہے, یا اس کو جو ہے سین ہونے تک کا ویٹ کیا جا سکتا ہے یا مینٹل اسائلم میں شفٹ کیا جا سکتا ہے انسٹیڈ آف ٹیکنگ ہم ٹو جیل اگر وہ اس کے اوپر کرائم پروف ہو جائے. تو انسائٹ کی فورینزک ایسپیکٹ سے یہ امپورٹنس ہے, اور انسائٹ اسٹیبلش کرنا بہت امپورٹنٹ ہے سائیکائٹری میں. پھر سوسائڈ رسک اسیسمنٹ, یہ بھی سائیکائٹری میں ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے, کیونکہ جو رسپانسبلٹی ہے آف سوسائڈ وہ کہیں نہ کہیں سائیکائٹرسٹ پہ آ سکتی ہے. تو اٹ از امپورٹنٹ ٹو آسک people when they feel down and depressed, you will have to ask. آپ اس طرح تو نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو آپ سوسائڈ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں, یہ بہت ہی ڈائریکٹ میتھڈ ہے. تو آپ نے تھوڑے طریقے سے پوچھنا ہے. آپ اس سے کہیں گے کہ سم ٹائمز وین پیپل فیل ڈاؤن اینڈ ڈپریسڈ, وین سم ٹائمز پیپل ہیو سمٹمز دیٹ یو ہیو, دے کین فیل لائک لائف از نو لانگر ورتھ لیونگ. آپ پیشنٹ سے کہیں گے کہ کبھی کبھی جب آپ کی سچویشن میں پیشنٹ مریض آتے ہیں تو ان کو زندگی میں اس طرح دلچسپی نہیں رہتی جس طرح عام لوگوں کو ہوتی ہے. تو کبھی کبھی ان کے مائنڈ میں عجیب سے خیالات آ سکتے ہیں, جیسے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کریں یا اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کریں. تو کبھی آپ کے ساتھ ایسا تو نہیں ہوا. تو آپ نے ایک سینسٹیو طریقے سے پیشنٹ کو اپروچ کرنا ہے, بجائے کہ آپ یہ پوچھیں بہت ہی ڈائریکٹ طریقے سے کہ آپ اپنے آپ کو مارنا چاہتے ہیں. اس طرح نہیں, ایک طریقے سے. سو ہیو یو ایور تھاٹ آف ڈوئنگ دس ٹو یور سیلف؟ ہیو یو ایور تھاٹ آف اینڈنگ یور لائف؟ اینڈ اف سو, اف دا پیشنٹ سیز یس, دین یو ول آسک دیم کہ ڈیڈ یو پلان سم تھنگ, ڈیڈ یو ہیو سم تھنگ ان مائنڈ, ڈیڈ یو ڈیسائڈ آن ہاؤ یو وڈ ڈو اٹ, اینڈ ہیو یو ایور ٹرائی ٹو ڈو سم تھنگ بفور. ایک پیشنٹ جس نے پہلے سوسائڈ ٹرائی کی ہے اس میں زیادہ چانس ہے کہ وہ دوبارہ کرے گا. ایک پیشنٹ جو صرف سوچ رہا ہے, اگر پیشنٹ کی مائنڈ میں یہ خیال آیا ہے کہ لائف ورتھ لیونگ نہیں ہے, یہ آ سکتا ہے, یہ ڈپریشن, سیویئر ڈپریشن کی نشانی ہے. لیکن اگر ایک پیشنٹ پراپر پلان بنا رہا ہے کہ اس طرح لائف اینڈ کرنی ہے یا رسٹ کاٹنی ہے یا اپنے آپ کو لٹکا لینا ہے, تو پھر یہ زیادہ سیویئر رسک فیکٹر ہے. اگر وہ اس طرح سوچ رہا ہے تو آپ کے مائنڈ میں ایڈمیشن بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ اس کو ایڈمٹ کرنا ہے. کبھی کبھی کچھ لوگ جو ہیں وہ امپلسو ہوتے ہیں بہت, وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کر کے آ جاتے ہیں, لیکن جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ اچھا کیوں کی تھی, دوبارہ کرنے کی کوشش کریں گے, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, غلطی ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنے ہائی رسک نہیں ہے, ان کو آپ سمجھا کے کاؤنسلنگ کر کے ڈسچارج کر سکتے ہیں. لیکن کچھ پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں یہ پھر سے کروں گا, ان کو آپ ڈسچارج نہیں کر سکتے, ان کو آپ نے ایڈمٹ کرنا ہے. تو ہاؤس جاب میں اس طرح کے سیناریوز آپ کے سامنے آئیں گے, تو آپ اگر سائیکائٹری میں ہیں تو آپ کو ایک آئیڈیا ہونا چاہیے. یہ کویشچن بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ واٹ تھنگس ڈو یو ہیو دیٹ یو فیل اسٹاپ یو فرام ہارمنگ یور سیلف. سم ٹائمز پیپل کین سے مائی پیرنٹس, سم ٹائمز دے کین سے مائی جاب, جو بھی ان کی لائف میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کوئی ان کا اسپاؤس, کچھ بھی, کوئی بچہ, کچھ بھی جو ان کو ایسا فیل کراتا ہے کہ میری زندگی میں یہ پرپز ہے اور یہ مجھے روک رہا ہے سوسائڈ کرنے سے. تو آپ نے پوچھنا ہے کہ آپ کی لائف میں ایسا کچھ ہے. اگر اس طرح کے کویشچن کا پیشنٹ کہے کہ میری لائف میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت ہائی رسک پیشنٹ ہے. آپ کو یہ بھی پوچھنا ہے کہ آر یو مینیجنگ ٹو ایٹ اور ڈرنک ایز یو یوزلی وڈ. اگر ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ میں کمی آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے, یا کبھی کبھی ان سرٹن کیسز لوگ زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں ڈپریشن میں, تو یہ آپ نے کویشچن پوچھنا ہے. ہیو یو بن ریلائنگ آن اینی تھنگ ٹو ہیلپ یو فیل بیٹر لائک ڈرگس, فوڈ, الکوہول. یہ بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ اگر کوئی ڈرگز لے رہا ہے تو پھر آپ کو اس کے لیے الگ سے کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی اور اس پرابلم کو ایڈریس کرنا پڑے گا. ہیو یو فیلٹ ایبل ٹو سی یور فرینڈس. اگین یہ کویشچن ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. ہیو یو ایور فیلٹ لائک یو وانٹ ٹو ہارم اینی ون ایلس. اب یہ کویشچن جو ہے وہ سوسائڈیلٹی کا ہے.
کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے ٹریٹس شو کرنے لگتے ہیں. تو آپ جو ہیں ان سے اور ڈیٹیل میں اس بارے میں ایکسپلور کریں گے. پھر فیمش کا جو آخری پارٹ ہے ہیلوسینیشنز. اب یہ بھی آپ نہیں پوچھ سکتے کہ ڈائریکٹلی کہ تمہیں عجیب سا تو نہیں محسوس ہوتا, یا تمہیں آوازیں آتی ہیں, کیا تم پاگل ہو, اس طرح کر کے نہیں پوچھتے, کیونکہ جب آپ وارڈ میں جاتے ہیں آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہاؤ ٹو آسک کویشچنس. تو ایک طریقے سے پوچھنا ہوتا ہے. آپ نے پھر سے وہی ٹیکنیک یوز کرنی ہے کہ سم ٹائمز پیپل ہو فیل دا وے دیٹ یو ہیو بن ڈسکرائبنگ کین ایکسپیرئنس سم bizarre events and feelings. So, like hearing voices. Have you felt this way? Do you hear voices? Especially when no one seems to be around. Do you ever feel that people are discussing you negatively? Do you feel that people may be out to get you? Have you ever felt that something or someone can put thoughts in your brain? یہ تھاٹ ڈس آرڈر کا کویشچن ہے. کچھ کنڈیشنز میں تھاٹ ڈس آرڈر ہونا شروع ہو جاتا ہے. پیشنٹ کو لگتا ہے کہ یا تو اس کی تھاٹس جو ہیں وہ براڈ کاسٹ ہو رہی ہیں, دوسرے لوگ سن سک رہے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے. اگر ایسا کسی پیشنٹ کو لگ رہا ہے تو یہ بھی انڈیکیشن ہے اسکیزوفرینیا کی. کبھی کبھی پیشنٹ کو لگتا ہے کہ کوئی اور اس کے ذہن میں تھاٹس ڈال رہا ہے. تو آپ پوچھیں گے کہ ڈو یو فیل لائک واٹ یو آر تھنکنگ آر ناٹ ایکچولی یور تھاٹس. ڈو یو فیل لائک دیز تھاٹس ہیو بن پٹ ان یور مائنڈ. تو اس طرح آپ نے سوال پوچھنا ہے. ہیو یو نوٹسڈ اینی سینسیشن دیٹ سیمز آڈ اور انیکسپلیکیبل. کوئی ایسی چیز ہے جو بیان کے قابل نہیں ہے, آپ کو ایسا کچھ محسوس ہوتا ہے. آپ کو آوازیں آتی ہیں کبھی کبھی جب کوئی بھی آپ کے ارد گرد نہیں ہوتا. کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں باتیں کہہ رہے ہیں اور بہت بری باتیں کہہ رہے ہیں. یا کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی ہے, آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے, آپ کے بارے میں برا سوچتا ہے. تو یہ سب موسٹلی اسکیزوفرینیا, پیرانویا, اس طرح کی کنڈیشنز میں ہوتا ہے. اچھا, جو ٹرم ہے سائیکوسس, سائیکوسس از اے براڈ ٹرم, اٹ از این امبریلا ٹرم. اس کے نیچے بہت سی کنڈیشنز آتی ہیں. تو جب آپ نہیں صحیح سے لیبل کر سک رہے ہوتے ہیں کوئی ایک کنڈیشن, تو پھر آپ سائیکوسس لیبل کرتے ہیں. پھر آپ نے پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر کے بارے میں پوچھنا ہے کہ ہیو یو ہیڈ ٹربل ود یور مینٹل ہیلتھ بفور دس ایونٹ. Have you been admitted to the mental hospital before? Have you had any counseling for any reason? تو یہ بیسک سوال ہیں جو آپ نے پوچھنے ہیں. اگر کوئی سوسائڈ کر کے آتا ہے, سوسائڈ اٹیمپٹ کر کے آتا ہے, تو آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ پہلے کبھی کی تھی اور دوبارہ کرنے کا ارادہ ہے. اس طرح کی باتیں آپ نے پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر پوچھنا ہے. اور پھر جو باقی ہسٹری ہوتی ہے, فیملی ہسٹری, میڈیکل ہسٹری. میڈیکل تو ہم کور کر ہی چکے ہیں. فیملی ہسٹری امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی فیملی میں کسی کو کوئی مینٹل النس ہے. اگر فرسٹ گریڈ ریلیٹیوز میں ہے تو زیادہ رسک ہے کہ پیشنٹ میں بھی وہ والی بیماری ہو سکتی ہے. اور کچھ فیملیز ہیں ان میں اسکیزوفرینیا رن کرتا ہے, یا ان میں کوئی پرسنالٹی پرابلمز رن کرتے ہیں. تو یہ آپ نے پوچھنا ہے. کسی بھی کنسلٹیشن کو کلوز کرتے ہوئے جب آپ اینڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو پیشنٹ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کی کیا توقعات ہیں ہم سے, آپ کیا چاہتے ہیں. کوئی ایسی چیز ہے جو آپ نے اور پوچھنی ہے ہم سے, یا آپ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ اچھی طرح بتائیں, تو آپ نے یہ پوچھنا ہے. اور یہاں پہ تو ہم اس طرح اینڈ کر رہے ہیں, لیکن جنرلی آپ ٹریٹمنٹ پارٹ کو بہت زیادہ ایکسپلین کرتے ہیں. تو اس چیز کو آئیس بھی کہتے ہیں, آئیڈیاز, کنسرنز اینڈ ایکسپیکٹیشنز. واٹ آر دا پیشنٹس آئیڈیاز, واٹ آر ہز کنسرنز, اینڈ واٹ ڈز ہی ایکسپیکٹ. تو یہ ناٹ اونلی ان سائیکائٹری بٹ ان آل ڈسپلنس یو ہیو ٹو ڈو آئس. دس از گڈ میڈیکل پریکٹس. ٹھیک ہے, تو یہ اپنے مائنڈ میں رکھیں. ود دس وی آر اینڈنگ دس ٹاپک آف ہاؤ ٹو ٹیک history from a psychiatric patient, or how to interview a psychiatric patient. I hope there are no problems regarding this topic. Thank you.